فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کیا آپ پہ شک کریں گے کہ آپ کے ساتھ رات کو اتنی رات گئے تک کون جا رہی ہے؟ آپ کی بیوی صفیہ ہے تو ہمارے دل میں تو ایسا کوئی شک یا ملال نہیں آیا۔ اب آپ نے فرمایا اگر ابھی شک نہیں آیا تو آگے جا کر آ سکتا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اس حدیث کو لا کر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی بات شک پیدا کرنے والی ہو تو آدمی کو سامنے والے کے پوچھے بغیر خود بتا دینا چاہیے کہ بات یہ ہے، یہ جو بات ہے یہ ہے، تاکہ اس کا ذہن کھل جائے، اس کے دماغ میں کوئی شک نہ۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تین بندے کسی جگہ بیٹھے ہوں، تین بندے، تو ان میں سے دو آپس میں کان میں، جسے ہم کہتے ہیں نا کانا پھوسی، وہ کان میں پھس پھس نہ کریں، کھل کے بات کریں تاکہ تیسرا بھی سنے۔ یا یہ بھی خلاف شرع بات ہے کہ تین آدمی بیٹھے ہوں اور دو آدمی، مثلا میں پشتو نہیں جانتا، وہ دونوں پشتو جانتے، وہ دو آپس میں پشتو میں بات کرنے لگ جائے، یہ بھی مجھ سے چھپانا ہے، یہ بھی حرام۔ یا دو مولوی بیٹھے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، اور ایک تیسرا وہ عربی نہیں جانتا، وہ مولوی باقی باتیں تو اردو میں کر رہے تھے، کوئی خاص بات ہے تو عربی میں بولنے لگ گئے۔ شرعاً یہ منع، کیوں منع ہے؟ تیسرے کے دل میں یہ شک پیدا ہوگا کہ یار ضرور انہوں نے کوئی میرے بارے میں بات کی، حالانکہ انہوں نے میرے بارے میں نہیں کی ہوگی، لیکن ان کی بات سے شک پیدا ہوگا۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ شک پیدا ہونے سے پہلے اس سبب کو ختم کر دو جو شک کا سبب بنتا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا ابھی شک نہیں آیا، تم آگے جاتے شیطان تمہارے دل میں ضرور یہ سوال اور وسوسہ ڈالتا کہ یار وہ کون تھی۔ پھر آپ نے یہاں ایک جملہ استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا ان الشیطان، انسان یجری فی الدم، انسان کے جسم میں فی الجسم ایسے دوڑتا ہے کمجری الدم، جیسے تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان ہمارے جسموں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے ہمارے جسموں میں خون دوڑتا ہے۔ اب یہ دلیل ویلڈ بظاہر، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار خون تو اندر ہی ہوتا ہے نا قاری صاحب، اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ خون باہر تو نہیں ہوتا، خون اندر ہوتا ہے۔ جب شیطان خون کے اندر ہے اور خون کی طرح ہے تو پھر ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے تو پھر اندر ہی ہوا نا۔ اب سوال یہ ہے خون صرف آسیب زدہ شخص کے اندر ہوتا ہے یا ہر بندے کے اندر ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال، تھوڑا تھوڑا بولتے بھی رہے، مجھے پتہ چلے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں۔ چاول تو آپ کے نصیب کے انشاءاللہ ملیں گے، وہ کہیں نہیں جاتے، لیکن جاگتے تو رہے نا۔ صرف جو آسیب زدہ شخص ہے اس کے اندر خون ہے، یا ہم جو صحت مند ہیں ان کے اندر بھی خون ہے؟ سب کے اندر خون ہے۔ وہ جو شیطان ہمارے جسم میں رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ صرف آسیب والے کے جسم میں دوڑتا ہے یا ہم سب کے جسم میں دوڑ رہا ہے؟ تو بیمار ایک کیوں ہوا؟ بیمار ایک کیوں ہوا؟ شیطان تو ہم سب کے جسموں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سارے قبطی کیوں نہیں ہوتے؟ جب شیطان ٹچ کر کے لمس سے پاگل بنا دیتا ہے تو پورا شیطان اندر ہے، خون میں بھاگ رہا ہے، ہم پاگل نہیں ہو رہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ پھر جو شیطان لمس سے پاگل بنا دیتا ہے وہ شیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم رات کو سوتے ہو، یہ ناک کی جو چوٹی ہے نا، یہ شیطان کا بہترین
مسکن اور بہترین بستر ہے. ساری رات شیطان آپ کی ناک کی اس چوٹی پر گزارتا, ساری رات. صبح جب اٹھو ناک کو 3 دفعہ زور سے جھاڑو. اب اگر, اور اہل حدیث تقریباً لفظ کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں, تعویلیں نہیں کرتے. کہیں الا ماشاء اللہ حقیقی معنی نہ بن رہا ہو اور مرادی معنی کا کوئی قرینہ موجود ہو تو ہم اس طرف جاتے ہیں, ورنہ اہل حدیثوں کو اکثر لوگ اہل ظواہر میں شمار کرتے ہیں کہ یہ ظاہری ہے. اور ہمارے کچھ اہل حدیث اپنے نام کے ساتھ ظاہری لگاتے بھی ہیں, جیسے پنجاب میں مولانا محمد حسین ظاہری لگاتے بھی ہیں. اور ظاہری وہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے اور سب سے پہلا مفہوم اور معنی جو آپ کے دماغ میں آئے وہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہے. مثلا میں کہتا ہوں پانی, آپ کے ذہن میں اس پانی کا تصور فوراً آیا یا دودھ والے کی دکان پر ٹب میں پڑا ہوا دودھ ذہن میں آیا؟ کیا ذہن میں آیا؟ پانی. یہ اہل ظواہر یہی کرتے ہیں کہ جب آپ پانی بولیں سب سے پہلا مفہوم جو ذہن میں آئے وہ اس لفظ کا اصلی مفہوم ہے, اور باقی مرادیں ہیں گہرائی میں جا کر یوں نہیں یوں, چونکہ چنانچہ کر کے اس کو آپ لیتے رہو. پہلا معنی, تو پہلا معنی جو ذہن میں آتا ہے شیطان یہاں رات گزارتا ہے. حدیث صحیح ہے, ہمارا حدیث پر ایمان, اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا سچ کہا, ہمارا اس پر ایمان. لیکن جو شیطان انگلی لگا کر پاگل بنا دیتا ہے, ساری رات آپ کی ناک پہ سوئے, صبح آپ آرام سے اٹھیں, یہ کیا ہے؟ کبھی آپ پاگل ہوئے نیند سے اٹھ کر صبح؟ کبھی بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتا ہے اور فجر کی اذان سنتا ہے لیکن اس اذان پہ نہیں اٹھتا, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. بال الشیطان فی اذنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. بال الشیطان فی اذنہ, شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اب پیشاب تو مسلمان کا بھی ناپاک ہے, مسلمان کا بھی ناپاک ہے, چاہے جائے کہ آپ کہیں شیطان کا پیشاب پاک ہے, ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. جب وہ شیطان پیشاب کر جاتا ہے, اگر آپ اس کے ظاہری معنی ہی لیں تو پھر یہ بھی حکم ہونا چاہیے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ اٹھ کر پہلے نہائے بھی, کیونکہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا. پھر وہ کپڑے بھی بدلے, کیونکہ جب کان میں پیشاب کیا ہے ادھر ادھر تو بہا ہی ہوگا نا, یا کم از کم چھینٹیں تو پڑی ہی ہوں گی, کپڑے بھی خراب. پھر تکیہ بھی دھوئے. لیکن شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت کی ان باتوں سے مراد وہ ظاہری معنی نہیں ہے. شریعت ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہتی ہے. ناک گزاری ہے شیطان نے اوپر, اور شریعت کہتی ہے ناک جھاڑو, اور جھاڑیں گے ہم اندر سے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے. اگر آپ کہتے ہیں نا شیطان تمہارے ناک کے اندر رات گزارتا ہے, صبح اٹھ کر 3 دفعہ جھاڑو, تو بات بالکل واضح تھی کہ شیطان چونکہ اندر تھا, ہم نے جھاڑا نکل گیا. شیطان تو تھا باہر, ناک جھاڑی ہم نے اندر سے. اس کا مطلب ہے اس کی مراد کچھ اور. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جمائی لیتا ہے, جمائی سمجھتے ہیں جمائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں بابا جی منہ کھول کے بتا رہے ہیں. جمائی سانس سارا اندر جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو روکو. پہلا ادب یہ ہے کہ منہ کو بند کرو, دانت ہی دبا لو. دانت کھل جائے تو ہونٹ بند کر لو, وہ بھی کھل جائے تو پھر ہاتھ کا استعمال کرو.
آگے ہاتھ رکھو۔ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے شیطان تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ مجھے بتائیے، یہ ہاتھ وات تو صرف چند پڑھے لکھے لوگ یا علماء طبقہ وہ کرتے ہیں، باقی یہ جو آپ ایسے علاقوں میں جو پڑھے لکھے نہ ہوں، دینی شعور نہ ہو، دینی تعلیم نہ ہو، ان کو آپ جمائیاں لیتے ہوئے دیکھو گے بڑے بڑے منہ کھولتے، بڑے بڑے جون جولائی کی مکھیاں بھی اندر چلی جاتی۔ آپ نے فرمایا شیطان اندر داخل ہوتا ہے، لیکن جمائی لینے کے بعد کسی بندے کو آپ نے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر اس نے منہ پہ ہاتھ نہ رکھا ہو، نہ ڈھکا ہو اور جمائی لی ہو اور شیطان اس کے اندر چلا گیا، وہ پاگل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جب شیطان کا لمس پاگل بنا دیتا ہے تو شیطان کا داخلہ بدرجہ اولا پاگل بنائے گا، کیوں نہیں بناتا؟ وہ پاگل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ابھی میں آپ کے پاس سوالات چھوڑ رہا ہوں، جواب دوں گا بھی اور آپ سے لوں گا بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کو جس میں بیماری ہے، تکلیف، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جی اس کی حدیث کوئی تصدیق نہیں کرتی کہ جی ان کے بدن میں کیڑے تھے، واللہ اعلم، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ بہرحال ان کو کوئی تکلیف تھی، اور جو اللہ نے آگے نہانے کا حکم دیا تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی اسکن کی تکلیف، اسکن کی، جلد کی کوئی تکلیف۔ ایوب علیہ السلام پریشان، صبر تو بڑا کیا لیکن پریشان۔ جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ وہ پل یاد کرو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکارا۔ انبیاء پر بھی جب مصیبتیں آیا کرتی تھیں، جب مصائب و پریشانیوں میں گھرا کرتے تھے، کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کو۔ گویا قرآن یہ بھی آپ کو میسج دیتا ہے کہ آپ جتنی بڑی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ کے دروازے پر، رحمت کے دروازے پر دستک دیں، اللہ رب العالمین کو اپنا دکھڑا سنائے، اگرچہ ہمارے سنانے سے پہلے وہ خود جانتا ہے، مگر اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے رو رو کر مجھے بتلائے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ اپنی بیماری کے بارے میں سیدنا ایوب علیہ السلام کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، اے اللہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، بنصب وعذاب، میں تو بڑی پریشانی، بڑی مصیبت اور عذاب میں، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں، اے الہ العالمین مجھے اس تکلیف سے نجات دے، مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، لیکن کہا کیا؟ مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے۔ دوسرے مقام پر اسی بات کو حضرت ایوب علیہ السلام یوں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو مہربانوں کا مہربان ہے،
مجھے بیماری نے آ لیا ہے، مجھے بیماری نے چھوا ہے۔ مسنی الضر، ایک جگہ اس کو بیماری کہتی ہیں کہ مجھے بیماری نے چھوا، دوسری جگہ اس بیماری کو شیطان کہتے ہیں کہ مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے۔ تو جب یہاں آپ یہ ترجمہ بیماری کرتے ہو، وہاں کیوں یہ ترجمہ نہیں کر سکتے؟ یہ تعویل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے، وہ بیماریوں اور امراض کے وہ جرثومے ہیں جو ہمارے جسم میں خون میں گردش کرتے ہیں۔ جتنے بھی بیماریاں خون کے ذریعے لگتی ہیں اور خون کے ذریعے ٹھیک ہوتی ہیں۔ آپ کو سر درد ہے، آپ نے پیناڈول کھائی، پیناڈول سر میں تو نہیں جاتی، کہاں جاتی؟ کہاں جاتی؟ پیٹ میں جاتی۔ درد سر میں ہے، گولی آپ نے کھلا دی پیٹ کو۔ درد آپ کی انگلی میں، گولی کھلا دی پیٹ کو، کیپسول کھلا دیا پیٹ، پاؤں کا ناخن کٹ گیا، زخم خراب ہو گیا، شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے دوائی کھلا دی پیٹ میں، کیپسول کھلا دیا پیٹ میں۔ وہ چیزیں کہاں جاتی؟ پیٹ جب اس کو ہضم کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو بلڈ کی فیکٹری ہے، جسے آپ جگر کہتے ہیں، لیور کہتے ہیں، یہ غذا ہضم ہو کر خون بننے کے لیے اس فیکٹری کی طرف جاتا ہے۔ جگر اس کا خون بنا دیتا ہے۔ خون بننے کے بعد فضلہ الگ، پھر یہ خون گردوں کے پاس فلٹر ہونے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کی 1 فٹ 1.5 فٹ کی زمین کے اندر، پلاٹ کے اندر 1.5 فٹ کا پلاٹ، کتنی فیکٹریاں لگیں۔ شوگر کی فیکٹری بھی اسی کے اندر، بلڈ کی فیکٹری بھی اسی کے اندر، فلٹریشن پلانٹ بھی اسی کے اندر، پھیپھڑے جو سانس کا آکسیجن کا پلانٹ وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ کمال ہے قدرت کی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کے کیا کہنے، 1.5 فٹ کے پلانٹ کے اندر اس نے کتنے پلانٹس لگا دیے ہیں، اور پھر گردے اسے صاف کرنے کے بعد دل کی طرف بھیجتے ہیں، اور دل انہیں پمپ کرتا ہے۔ ایک خون لیتا ہے جو صاف شدہ آتا ہے، اور ایک دفعہ بند ہوتا ہے، ایک دفعہ کھلتا ہے۔ جب کھلتا ہے تو جسم سے ہوتا ہوا جو خون تھا وہ اندر لیتا ہے، اور جو گردوں نے صاف خون بھیجا ہے اسے پمپ کر کے جب سکڑتا ہے اسے باہر نکال کے پورے جسم میں بھیجتا ہے۔ وہ جو ہم نے دوائی کھائی تھی وہ دوائی اب بلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ بلڈ ناخن میں بھی جاتا ہے، سر میں بھی جاتا ہے۔ جس چیز کی دوا ہے وہ بلڈ وہاں جا کر اپنا کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بیماری ہے جو تمہارے اندر، یہ وصف اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ان 2 صحابیوں کو کہ آگے جا کر تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا۔ شیطان کو جو اختیار اور جرأت ہے وہ صرف وسوسے کی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جنوں میں سے بھی ہیں لوگ اور انسانوں میں سے بھی، انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شیطان بھی کراتا ہے، انسان بھی کراتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ غلط باتیں، جھوٹی باتیں یا سچی بھی ہو تو ایسی بات جا کر بتائے گا جس سے ان کا محبت ان کی نفرت میں تبدیل، ان کا ملاپ جھگڑے میں تبدیل، جدائی میں تبدیل۔ یہ اکثر لوگ ایسا کردار ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا۔ وہ شیطان کا کردار، لڑانا، بڑانا، جھگڑے کروانا، شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے یا باہر رہ کر آپ کو ڈرا سکتا ہے، لیکن جب ڈرائے گا وہ صرف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم 4 بندے ہیں 4 کو نظر آئے، 5 بندے ہیں 5 کو نظر آئے،
وہ کتا بن گیا، بلی بن گئی، سور بن گیا، خنزیر بن گیا، شیر بن گیا، یا کوئی لمبا تڑمبا انسان بن کے کالا بھوت، لال آنکھیں، اتنے بڑے بڑے دانت ایسے سامنے آ گئے. ہم جتنے لوگ جا رہے ہیں سب کو نظر آئے گا. لیکن یہاں جو راکیوں نے کام کیا ہوا ہے وہ عجیب کا. کہیں گے کہ ہم جن کو حاضر کریں، کچھ پڑھیں گے اور کہیں گے ہم جن کو حاضر کریں. جن حاضر ہوگا، وظیفہ کریں گے، کچھ بھی کریں گے، جن پھر حاضر ہو گیا. کسی کو نظر نہیں آ رہا، اسے نظر آ رہا. میں منبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے راکی کی آنکھ ہم سے الگ نہیں بنائی. جس چیز کو مولوی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں. جس چاند کو منیب الرحمان دیکھتا رہا ہے اسے ہم بھی دیکھتے ہیں. ان کی چاند دیکھنے والوں کی آنکھیں کوئی الگ نہیں ہوتی ہیں، وہی ہوتی ہیں. وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے کہ جی حاضر ہو گیا ہے، مجھے نظر آ گیا ہے، اب یہ جا رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے. ہم کدھر ہے، ہمیں نظر نہیں ہے. جیسے ناظم آباد میں ایک مسجد تھی بریلیوں کی، کوئی پٹھان بیچارہ باہر سے مسافر آیا، اس نے دیکھا جمعے کا دن ہے، یہ نمازی بڑے ہوتے ہیں، پٹھان تقریباً نمازی ہوتے. رکشہ باہر روکا اور مسجد میں گھس گیا. یہ دیکھے بغیر کہ کن کی مسجد ہے. وہ شاید دیوبندی تھا پٹھان، مسجد بریلیوں کی تھی. اندر گھس گیا. اب اس نے خطبہ بھی سننا پڑا اس کو. خطبہ سنا تو خطبے میں مولوی صاحب نے کہا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول جو ہے وہ ہماری مجلس میں مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، سارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو. اب وہ سارے کھڑے ہو گئے. اب مولوی کو دیکھ رہے ہیں، پورے مجمع میں کسی کو نہیں دیکھ رہے. اب وہ جو پٹھان تھا، اللہ جسے عقل دے دے، وہ کہنے لگا کدھر ہے، ہم کو بھی دکھاؤ، ہم کو زیارت کرنا، کدھر. اچھا وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا. لیکن مولوی نے کہا یہ وہابی ہے، اسے مارو. ایک وہابی کو مارنا 100 شہیدوں کا ثواب. اس کی اچھی خاصی پٹائی کی، دھلائی کی. بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا. جب نماز ہوئی نا، وہ منبر سے اترا، نماز کے لیے مصلی پہ جانے لگا تو وہ بھاگا گیا. مولوی کے یہ پیچھے گدی سے جو قمیص کا کالر ہوتا ہے وہاں ہاتھ ڈال کے اس نے پیچھے کھینچا کہ جب اللہ کا رسول ادھر ہے تو نماز وہ پڑھائے گا نا، اس کے ہوتے ہوئے تو مصلی پہ کیسے کھڑا ہوگا، تو کیسے کھڑا ہوگا. آدمی تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس مولوی کو جو جن نظر آ رہا ہے مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا، مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا. جبریل امین فرشتے تھے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے. لیکن جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے، رسول اللہ کو صرف نظر نہیں آتے تھے، سارے صحابہ کو نظر آتے. اور جب انسانی شکل میں نہیں آتے تھے تو آپ کو وحی دے کر چلے جاتے، نہ صحابہ دیکھتے نہ آپ دیکھتے. آپ خود فرما دیتے ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے کر گئے. اور اکثر جب انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے. حضرت دہیہ کلبی صحابی رسول تھے، بہت خوبصورت تھے. اتنا خوبصورت تھے کہ اکثر وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے چلا کرتے، اس لیے کہ جو اس کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. خواتین دیواروں کے اوپر سے کھڑی ہو کر دیکھتے. وہ بالکل اس امت کا یوسف تھا، اتنے خوبصورت. اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، جو بھی بات ہوتی کرتے. صحابہ بھی دیکھتے، سب دیکھتے. جس بھی انسان اب جو بیمار ہے نا، جس پر آسیب ہے، وہ کبھی کہہ رہا تھا وہ بلیاں آئی بیٹھی ہیں، کبھی کہتا ہے وہ کچھ لوگ آئے کھڑے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے چھرے دکھا رہے ہیں، مجھے یہ کر رہے ہیں، مجھے وہ کر، اس طرح باتیں کر. وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی یہی آنکھیں ہیں جو میری آنکھ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر بالکل صحیح ہوتی ہے اور کسی کی کمزور ہوتی ہے،
لیکن کمزور والا بھی اپنے نمبر کا جب شیشہ لگا لیتا ہے تو پھر وہ وہی کچھ دیکھ سکتا ہے جو صحیح نظر والا دیکھتا ہے. آپ نے کبھی نظر چیک کرائی ہو؟ ڈاکٹر پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو آنکھ دیکھتے ہیں کہ موتیا تو نہیں، پھر پڑھواتے ہیں. اوپر ABC بڑی بڑی لکھی ہے، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، آخر میں بالکل باریک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو وہ چشمے کے اندر شیشہ، ایک آنکھ بند رکھواتے ہیں، شیشہ ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں. جس شیشے سے آپ نے وہ نیچے والی لائن بھی پڑھ دی وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نمبر، جی قاری صاحب آپ کو 4.5 نمبر کا شیشہ لگے گا، یہ آپ کا نمبر ہے. اب آپ چشمہ بنوا لیں، دیکھیں شروع میں کچھ دن آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ تکلیف ہوگی، سر چکرائے گا، لیکن سیٹ ہو جائے گا، معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھو، بلیاں نظر آئے اس روشن دان میں اور مجھے نظر نہ آئے اور مسجد میں کسی کو بھی نظر نہ آئے. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ نفسیاتی بیماری، یہ نفسیاتی مرض ہے، اسے ہسٹیریا کہتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے پریکٹس آف میڈیسن کے نام سے، میرے پاس گھر میں موجود ہے. میں نے سوچا تھا کہ اب لے کر جاؤں گا لیکن میں لانا بھول گیا. 1992 میں چھپی ہے. جس سال میں نے رحمانیہ مسجد یہاں سے چھوڑی تھی 1992 میں اور منظور کالونی گیا تھا، اس سن کو یہ چھپی تھی اور میں اردو بازار سے خرید کے گیا. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے آسیب کا، صفحہ 321 جو میرے پاس 1992 کا ایڈیشن ہے، اس میں 321 سے یہ آسیب کی باتیں شروع ہوتی. اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو ہسٹیریا کے مریض ہوتے ہیں ان کو جب دورے پڑتے ہیں، ان دوروں میں یہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، سنتے ہیں بول نہیں پاتے. تو ان کو تحریک دینی چاہیے، یعنی سہارا بندھانا چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے، زور زور سے بولنا چاہیے، ان کو تسلی دینی چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، جن کی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ یہ ایسا. لیکن ڈاکٹر لوگ ایسا نہیں کرتے، ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور ایک ایک مریض پر وہ اتنا ٹائم دے بھی نہیں سکتے. وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو کوئی مسکن دوائی دے دی، سکون آور گولی دے دی، ٹیکا لگا دیا تاکہ آپ کو تھوڑی نیند آ جائے اور آپ اس تکلیف کو تھوڑا بھول جائیں. لیکن وہ علاج جو اصل علاج ہے وہ نہیں کر پاتے. وہ لکھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر تھا لاہور گھوڑا گلی میں، ان کا نام ہے ڈاکٹر اختر، وہ ریٹائر کیپٹن ہے فوج کے، ڈاکٹر اختر، غالباً اختر علی بھی شاید نام لگتا ہے. تو گھوڑا گلی میں میرا کلینک تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ایک دوست کی بیٹی بیمار ہوئی، تقریباً کوئی 11-12 سال کی لڑکی تھی اور اس کو یہ دورے پڑ گئے. میرے پاس لے آئے، چونکہ میرا دوست تھا تو کلینک میں لے آئے اور وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے اس کو دورے پڑ رہے ہیں، وہ جسم اس کا ایسے اکڑ کے بل کھا رہا ہے جیسے کوئی کپڑا دھو کے کپڑے کو نچوڑتا ہے، اس طرح مروڑا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو اس کو، ہماری بچی کو کیا ہو گیا، یہ نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، نہ بول رہی ہے، نہ دیکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. میں نے لیبرم نام کی کوئی دوائی تھی اس کا انجیکشن لگا دیا اور کوئی گولی دے دی اس کو، وہ لیکن پانی میں گھول کے زبردستی اس کو منہ زبردستی کھول کے اس کو دیا، زیادہ تر انجیکشن لگائے. آدھے پونے گھنٹے میں بھی اس کو ہوش نہیں آئی. تو ماں باپ تو ظاہر بات ہے صدمے میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دو تو یہیں قریب میں کوئی مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ جن نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو جن ہو، آسیب ہو، تو ہم ان کے پاس لے چلیں. تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں میں نے کہا کہ وہاں نہیں لے جاؤ، قاری صاحب کو یہاں بلا. بولے میں نے سوچا کہ قاری صاحب جب ادھر آئیں گے
تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی لوگ ایسا کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر ہم ہیں اور ٹھیک یہ کرتے ہیں، یہ کیا ایسا کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ کہتے ہیں قاری صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی میں رات 10 بجے آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، 10 بجے آئے۔ پہلے تو انہوں نے کاغذ لیا اور کاغذ لے کے اس پہ کچھ لکیریں شکیریں ماری، کچھ ہند سے لکھے، پھر اس کی بتی بنائی، اس پہ چھوٹا سا کپڑا بھی رکھا، پھر اس کو آگ لگائی، دھواں دیا، اور جب دھواں بن گیا تو اس کی ناک کے وہاں، چونکہ مریض سانس تو لے رہا ہوتا ہے، ناک کے وہاں دھواں دیا تاکہ یہ دھوئیں سے اس کو اٹھے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا اور زور زور سے تیری نسلیں تباہ کر دوں گا، تجھے خاک میں ملا دوں گا، دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں چھوڑتا اس بچی کو، تو یہاں آیا کیسے ہے ہماری اجازت کے بغیر، اب میں بھاگنے نہیں دوں گا، یہ وہ کرتا رہا، شور مچاتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ تقریباً 15 20 25 منٹ کی محنت کے بعد بچی ہوش میں آ گئی، وہ ٹھیک ہو گئی، اب وہ چلے گئے۔ اب میں نے ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ جب ہم طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہسٹیریا کا علاج ہی یہی ہے کہ بندہ شور بچا کے، چونکہ مریض سن رہا ہوتا ہے بول نہیں پاتا، تو اسے کان میں یہ بات ڈالی جائے کہ تو اکیلا نہیں ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرا علاج کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہو جائے گا، اور جو بھی چیز تیرے اوپر ہے تو ایسی بھاگے گی کہ پھر دوبارہ آنے کا نام نہیں لے گی۔ بولے کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کو پھر دوبارہ اسی طرح کا ہوا، وہ پھر میرے پاس لے آئے، تو اب بولے میں نے مولوی صاحب والا حربہ استعمال کیا، میں نے وہی جو انجیکشن بھرتا تھا وہی بھرنا شروع کیا، اور منہ سے کہا 1000 cc کا انجیکشن لگا دوں گا، تیری نسلیں جلا کے رکھ دوں گا، تو دوبارہ آنے کے قابل نہیں رہے گا، آج تو بچ کے جائے گا کہاں، ایسے 1000 cc کے 5 انجیکشن لگاؤں گا، دیکھنا تیری نسلیں جل جائے گی۔ بولتے ابھی میں نے انجیکشن بھی نہیں لگایا تھا کہ اٹھ بیٹھی، بچی اٹھ بیٹھی۔ اس کے بعد بولے مجھے ان لوگوں نے اتنا مشہور کر دیا، لوگ آ رہے ہیں میرے پاس ہسٹیریا کے مریض، اب میں سمجھنے میں دیری نہیں کرتا تھا کہ ہسٹیریا کا مریض ہے، اور میں انجیکشن بھرتا اور اسی طرح شور مچاتا کہ ہم سب تیرے ساتھ ہیں، تو اکیلا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور 20-25 منٹ کی محنت کے بعد، یہ ڈاکٹر کی محنت نہیں کرتے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اتنا میں مشہور ہوا کہ لوگ کہتے ہیں یہ گھوڑا گلی میں ڈاکٹر آیا ہے، وہ ٹیکے سے جن نکالتا ہے، وہ ٹیکے سے جن نکالتا ہے، تو وہ حالانکہ جن تھا ہی نہیں، لیکن ساری دنیا نے اسے جن بنایا، اگر جن تھا تو وہ ٹیکے سے تھوڑی جائے گا۔ دوسری بات، جن جب اندر ہوتا ہے، راکی بعض جن نکالتے وقت مریض کو مارتے ہیں، کوئی تھپڑ مارتے ہیں، کوئی ڈنڈے مارتے، اور بعض دفعہ اتنا مارتے ہیں کہ مریض مر جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جعلی عامل تھا، جب بندہ مر جاتا ہے نا، یہ جعلی عامل تھا، جعلی پیر تھا، نقلی پیر تھا، بچ جائے تو پھر یہ اصلی تھا۔ اس کے بعد یہ مار کٹائی جب کرتے ہیں، اب جن، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن آدمی کے اندر ہوتا ہے، باہر تو نہیں ہوتا ہے، اندر ہے۔ جب کوئی ڈنڈا مارے گا جن والے کو تو یہ کہتے ہیں مریض کو نہیں لگتا، جن کو لگتا ہے۔ جن کو تو تب لگے گا جب جن اوپر ہوگا۔ تو آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ہیلمٹ جب آپ نے سر پہ لگایا ہے اور آگے ٹریفک پولیس نے روکا اور سگنل کیوں توڑا، اس نے سر پہ تھپڑا مار دیا، آپ نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، وہ آپ کو لگے گا یا ہیلمٹ کو لگے گا؟ ہیلمٹ کو لگے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر جن ہمارے اندر ہے، مولوی نے ڈنڈا مارا تو جن تو اندر ہے، تو شکر ہے خدا کا میں بچ گیا، انہی کا اپنا بیٹا ہی پٹ رہا ہے، انہی کا اپنا بیٹا پٹ رہا ہے، میں تو بچ گیا۔ تو باہر سے مار پڑ رہی ہے نا، یا تو اندر سے مارو، اور اندر سے راکی کیسے مارے، وہ کیسے مار ہی نہیں سکتا، باہر سے مارے۔ پھر اگر وہ اندر ہے تو ایسی چیزیں
باہر جو نکلتی ہے وہ نکلتے وقت باقاعدہ کہتا ہے جی منہ کھولے گا، وہ نکلے گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، اس مولوی کو نظر آئے گا، نکلتا ہوا بھی نظر آئے گا، بھاگتا، بس وہ خبر دیتا رہے گا، کمنٹری کرتا رہے گا، اب یہ نکل آیا، یہاں تک آ گیا، یہاں تک اب باہر آ گیا، اب ایسے بھی کرے گا کہ میں تجھے پکڑتا ہوں، ایسا نہیں، باہر سے اللہ کے رسول کو بھی تنگ کیا، صحابہ کو بھی بعض دفعہ تنگ کیا، باہر سے، اندر اس کی جرت ہی نہیں، اندر کیسے داخل ہو؟ ایک مخلوق جو جنس دوسری ہے، دوسری مخلوق کے اندر کیسے داخل ہو، کیسے ضم ہوگی؟ وہ جنس ہی الگ ہے، وہ آگ کی پیداوار، ہم مٹی کی پیداوار، وہ کیسے ایک ہو؟ باہر سے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے، بلکہ پڑھا رہے، آپ نے 2 دفعہ نماز کے اندر مصلی سے آگے ایسے ہاتھ کیا اور پھر واپس پیچھے کھینچ لیا، پھر آپ تلاوت کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے ایسے ہاتھ کیا اور پھر پیچھے کھینچا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آج پہلی دفعہ ایک عمل کیا، اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا شیطان آگ کا شعلہ لے کر میرے پاس آیا تھا اور وہ میرے قریب آتا تھا، میں اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ میرے دل میں خیال یہ بھی آیا میں اسے پکڑ لوں اور مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے آ کر کے اس کو سیدھا کریں گے۔ یہ ہمارے ہاں مقولہ بڑا مشہور ہے کہ بچوں سے تو شیطان بھی تنگ ہوتا ہے، بچوں سے شیطان بھی تنگ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے آئیں اور اس کے ساتھ کھیلے، کا مطلب اسے تنگ کریں، بچے اس کو سبق سکھائیں کہ کیسے آیا جاتا ہے اور کیسے تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر مجھے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح کی حکمرانی اور جس طرح کی نعمت تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے کہ ہر چیز میرے تابع ہے، پرند چرند جنات حیوان سب، ہوا بھی تابع ہے، تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں کہ اسے اڑن کھٹولا بنا کے اڑا دیں، ہوا لے چلتی، اور جہاں کہتے ہیں بغیر انجن کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر CNG کے ہوا کے دوش پر سفر کر رہے ہیں اور گھنٹوں کے سفر منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہوا کی تو اپنی ایک سپیڈ ہے۔ تو مجھے وہ دعا یاد آئی اور میں نے چھوڑ، باہر تنگ کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے غزوہ خندق میں اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے، صحابہ بھی گئے، تو خندق کھدائی ہوئی۔ شام کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کی نئی شادیاں ہوئی ہوتی تھیں یا ان کے گھر پیچھے اکیلے ہوتے تھے، تو آپ ان کو رخصت دے دیتے تھے کہ رات گھر میں گزارو اور پھر صبح پھر آ جائے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میری نئی شادی ہوئی، دلہن گھر میں تھی، میں خندق کھودنے آیا ہوا تھا، تقریباً عصر کے قریب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رخصت دیجیے، میرا گھر بھی اکیلا ہے اور نئی شادی ہے، تو دلہن گھر میں ہے، تو مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، جب گھر کی گلی میں آیا، گھر کا ایسے دروازہ تھا، میری جو دلہن ہے وہ گھر کے گلی کا جو باہر کا دروازہ ہے جسے آپ مین گیٹ کہتے ہیں، باہر کا گلی کا دروازہ، وہاں آئی کھڑی ہے اور گلی کی طرف اس کی پیٹھ ہے، اس کا منہ اندر گھر کے صحن کی طرف۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ میری دلہن لوز کریکٹر کی مالک ہے، یہ میرے پیچھے یہ گلی میں اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، یہاں کیوں آئی کھڑی، دروازے میں کیوں آئی، دروازہ کھلا،
ओपन गली में ये क्यों आके खड़ी? अरब अपने साथ तीर, कमान, तलवार, ये कल्चर जरूरी नहीं कि लड़ाई में रखते थे, ये उनका कल्चर था, हमेशा रखते थे। और वो तो वैसे भी जंग के लिए गया था, उसके पास तो यकीनन ये चीजें थी। उसने कमान अपने बगल से निकाली और तीर उस कमान में रखा और निशाना बनाने के लिए उसने दुल्हन का निशाना बनाया। और आहट हुई तो दुल्हन ने पीछे पलट के देखा, वो समझ गई कि ये मुझे तीर मार रहा है। उसने कहा, मुझे तीर मारने से पहले अंदर आके देख कि मैं बाहर दरवाजे पर क्यों आई, मुझे किस चीज ने दरवाजे पर निकाला है। यह भी एक मसला है। सामने वाले को कितनी भी बड़ी बात आपने आंखों से देखी हो, सामने वाले को एक दफा सफाई का मौका जरूर दो सजा से पहले। यह शरई मसला, वरना फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ता है, सारी जिंदगी। अब अगर वो उसको तीर मार देता, दुल्हन मर जाती और घर में आता, वो कुछ देखता जिसको दुल्हन ने देखा और बाहर आई, तो सारी जिंदगी पछताती। उसने कहा कि पहले घर में आ और देख कि मुझे किस चीज ने बाहर निकाला है, मैं फाहिशा नहीं हूं। वो गुस्से में तो था, उसने तीर कमान से तो निकाल लिया, उसे नेजा बना के हाथ में रख लिया। अब वो समझ रहा है पता नहीं घर में कौन आया, घर में कौन घुसा है। तो ये अंदर गया तो देखा तो घर के बिल्कुल सहन के अंदर बहुत बड़ा अजदहा, एक सांप होता है और एक अजदहा होता है जो सांपों का भी सरदार होता है। बहुत बड़ा अजदहा बैठा है फन मार के, यानी ऐसा कुंडली बना के और सर ऊपर उठा के वो बैठा है। ये उसके डर से बाहर निकले। जाहिर बात है मर्द भी डर जाते हैं, और वो तो औरत जात है, और औरत वाकई कमजोर दिल की मालिक होती है, अल्लाह ने इन्हें बहुत नाजुक बनाया। वो बाहर आ, मैं इस डर से आया। अब वो गुस्से में तो था, वो जो नेजा उसके हाथ में था ना, उसने नेजा उसी सांप के अंदर खुबो दी, गाड़ दिया। सहाबा कहते हैं सांप भी तड़प